السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل کی طرف سے آپ تمام ناظرین کو رمضان کریم کی آمد کی بہت زیادہ مبارکباد۔ اسی مناسبت سے آج ہم آپ کے ساتھ استقبال رمضان کے موضوع پر کچھ شیئر کریں گے اور احادیث مبارکہ سے بتائیں گے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کا استقبال کیسے کرتے تھے۔ تو چلیے آج کے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک سے اتنی زیادہ محبت فرماتے کہ اکثر اس کے پانے کی دعا فرماتے تھے، اور رمضان المبارک کا اہتمام ماہ شعبان میں ہی روزوں کی کثرت کے ساتھ ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے شوق و محبت سے ماہ رمضان کا استقبال فرماتے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک مہینے کو خوش آمدید کہہ کر اس کا استقبال فرماتے اور صحابہ کرام سے سوالیہ انداز میں 3 بار دریافت کرتے، کون تمہارا استقبال کر رہا ہے اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی وحی اترنے والی ہے؟ فرمایا نہیں۔ عرض کیا، کیا دشمن سے جنگ ہونے والی ہے؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ عرض کیا، پھر کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ ماہ رمضان کی پہلی رات ہی تمام اہل قبلہ کو بخش دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس برکتوں والا ماہ رمضان آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ اس مبارک مہینے میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ جو اس کی خیر و برکت سے محروم رہ گیا وہ حقیقتاً محروم رہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان سرکش جنات باندھ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورا مہینہ اس میں سے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور مہینہ بھر اس میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور منادی کرنے والا فرشتہ آواز دیتا ہے، اے خیر کے متلاشی آگے بڑھ، اور اے شر کے متلاشی رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ لوگ جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور رمضان کی ہر رات ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج کی گفتگو میں ہم نے یہ پڑھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ذوق اور شوق سے مبارک مہینے کا استقبال کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اسی سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے، اسی ذوق اور شوق کو اپناتے ہوئے اللہ رب العزت ہمیں اس مبارک مہینے کی برکتیں اور اس کی سعادتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں گے اور انشاءاللہ ہم آگے بھی آپ کو بہت ہی خوبصورت موضوع جو کہ رمضان کریم سے ریلیٹڈ ہوں گے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، تو تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔